السلام علیکم جی۔ آرٹیکل کا نام ہے ہوپ اینڈ سمائل۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بے شمار بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک نعمت مسکراہٹ بھی ہے۔ انسانی زندگی مختلف رنگوں کا دلکش امتزاج رکھتی ہے۔ انہی حسین رنگوں میں ایک رنگ لبوں پر آتی مسکان کا ہے۔ غموں کی دھوپ جب اپنی سختی کے ساتھ نمودار ہوتی ہے اور جب تاریکیاں مایوسی کا روپ دھار کر انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں اور قدم قدم پر کانٹوں سے بھری راہیں پیروں کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہیں، تب بھی ایک ذرا سی مسکراہٹ ان تمام مشکلات کے طوفانوں کے آگے کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاتی ہے۔ اور پھر یہی مسکراہٹ انسان کو زندہ دلی کا ایک ایسا انمول خزانہ دیتی ہے جس کا کوئی ناول بدل نہیں۔ اور یہی مسکراہٹ دوریوں کو اپنائیت اور انسیت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک چیز شاید ہم پر یہی غالب رہتی ہے کہ ہم خوشیوں کی بہار اپنی رعنائیوں کے ساتھ تب نشاور ہوتی ہے، شاید تب ہی مسکرانا جائز سمجھا جاتا ہے، مگر مسکراہٹ خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، یہ تو انسان کی وجود کی بنیاد ہے۔ یہی مسکراہٹ چہرے پر شادابی اور قلب و دماغ میں اطمینان اور طمانینت کا باعث بنتی ہے۔ مگر ہم جہاں بے حسی کی فضاؤں میں جینے کے اصول اپنا چکے ہیں، اسی طرح مسکراہٹ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کا تجربہ کر چکی ہے کہ مسکراہٹ انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، اور جو اس کا ہمیشہ استعمال کرتا رہتا ہے وہ تندرستی کے سفر پر گامزن رہتا ہے۔ ایک تیز رفتار زندگی میں ہم سب دوڑتے جا رہے ہیں، اسی بے حسی اور بے مروتی کی دوڑ میں ایک دوسرے کو کچلتے بھی جا رہے ہیں۔ مفاد مفاد اور صرف مفاد ہی جینے کا حاصل بن چکا ہے۔ اخلاقیات کی قدریں پاؤں کی خاک بن چکی ہیں اور شاید صرف کتابوں میں سجی اچھی لگتی ہیں۔ جینے کا حاصل جہاں دنیا میں مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، وہیں ہم اپنی نیک شگون امیدوں کو بھی اپنے وجود میں موجود نا امیدی نا شکری کے آتش فشاں میں جلا چکے ہیں۔ اس اندھے انسان کا جواب بھی حیران کن تھا جب اس سے پوچھا گیا کیا وہ تاریکیوں میں روشنی کو محسوس کر سکتا ہے، تو اس نے ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائے جواب میں ایک چینی کہاوت سنائی کہ مایوسی کے پرندوں کو آپ اپنے سر پر اڑنے سے تو نہیں روک سکتے، مگر اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ شاید اس کا جواب روشن آنکھوں میں تاریکیوں میں گھرے ان لوگوں کے لیے ضرور سبق ہوگا جو اپنی روشنی کی قدر کرنا نہیں جانتے اور نا امیدی سے صرف اپنے آپ کو ہی ختم نہیں کرتے بلکہ اپنی نسلوں میں بھی بدگمانی اور مایوسیوں کے بیج بو دیتے ہیں جو سب کے لیے ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ امن اور محبت کا دیپ جلانے والے لوگ جانتے ہیں کہ زندگی خدا کی طرف سے کتنا حسین تحفہ ہے، اور اس تحفے کی قدر یہ نہیں کہ کوئی مشکل آ جانے پر زندگی عذاب لگنے لگ جائے، چاہے کوئی بھی آفت کیوں نہ ٹوٹ پڑے، ہم زندگی سے کنارہ کشی کبھی اختیار نہیں کر سکتے۔ بلند حوصلے سے مضبوط ہوتی ہوئی امیدوں کی چاشنی سے زندگی کا اصل رخ ہم پلٹ سکتے ہیں۔ جب تک ہم سانسوں کی ڈور سے جڑے ہیں تب تک امید کے چراغ کو روشن رکھنا چاہیے۔ ہم انتہائی مختصر سا وقت لے کر دنیا میں آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں آنے والا لمحہ اب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اپنے نفرتوں کے علاوہ کو یہیں پر ختم کر کے برداشت، امن، محبت اور پرتباری کا پرچار کرتے رہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں بھی نیک شگون امیدوں کی مرہون منت ہے۔ اگر کیٹو پہاڑ اور ماؤنٹ ایورسٹ ہزاروں فٹ بلند پہاڑ کے سامنے انسان یہ سوچتا کہ اسے سر کرنا، اسے عبور کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، تو واقعی ہی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک ہم اپنے اندر مضبوط قوت ارادی کے تحت امید کی کرن کو زندہ رکھیں گے تو چاہے کوئی بھی مشکلوں اور مصیبتوں کے پہاڑ راستے میں جتنے بھی آ جائیں وہ ہمیں بونے لگیں گے۔ لہٰذا ہر دکھ کے خزاں میں امید بہار کو جنم دے کر ہم اپنوں اور اپنوں سے جڑے تمام رشتوں کی حفاظت کریں گے۔ ہم سب کوشش کریں کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اعلیٰ نگہبان۔